وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو تباہی ہے ان کے لیے، اور اس نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا، سو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں؟ سوچتے تو صحیح کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے پہلی کی سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے اور کافروں کا مدد کرنے والا سرپرست کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیت مبارکہ 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہم نے آخری کلمات درس مبارک کے یہ تھے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے والذین کفروا، کل ایمان والوں سے خطاب، آج آگے کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، فرمایا وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ بہت ترقی کر گئے، وہ بہت آگے بڑھ گئے، لیکن یہ آگے بڑھنا، یہ ترقی کرنا، یہ ہمارے اپنے دنیا کے حساب و کتاب اور معیار کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ ترقی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو درجہ اسی کا ہے جو ترقی میں اللہ کے قرب میں زیادہ سے زیادہ چلا جاتا ہے، جو اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کافر لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ فرما دیا، تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے سارے نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، وہ بھی اللہ نے برباد کر دی۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے نان مسلم ہیں جو بڑے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بہت سارے وہ رفاہی ادارے ان کے ہیں، بہت سارے فلاحی کام ان کے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے ریلیف فنڈ ان کے ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ وہ سپورٹ کرتے ہیں محض ایک انسانی ہمدردی کے تحت۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں انسانیت کی بھلائی اور خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ اب یہ والا عمل وہ کرتے ہیں، کئی ان کے ہاسپٹل ہیں جہاں پر وہ بغیر پیسوں کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کئی ان کے ایسے اسکالرشپ ہیں ایجوکیشنل، بچوں کو تعلیم، مسلمانوں کے بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ان کے فارماسیوٹیکل کی ایسی کمپنیز ہیں جو مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر، مسلمانوں کو، باقیوں کو وہ فری آف کاسٹ، بغیر پیسوں کے وہ میڈیسن دیتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کیا اب ان کی یہ نیکی جو ہے یہ کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم، اللہ نے اس میں دنیا میں تو انہیں اس کا فائدہ مل جائے گا، لیکن اضل اعمالہم، جس دن عمل کی ضرورت ہوگی اس دن اللہ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا نصیب لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں کا معاملہ بڑا الگ سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے کہ جو وہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قیامت والے دن کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بندہ نیک بھی بڑا ہے لیکن اس پر آزمائشیں بڑی ہیں،
وہ کہتے ہیں جناب دوسرا ہے اس نے کبھی جناب سجدہ بھی نہیں کیا، وہ دنیا کی بڑی موج مستیوں میں ہے۔ تو یاد رکھنا یہ موج مستی نہیں ہے، اللہ نے اس پر امتحان ڈال دیا ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ عمل کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، اس کے اعمال کو جوڑ رہا ہے، اور اگر آج آزمائشیں ہیں تو اس سے اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما رہا ہے، اور جب قیامت کے روز اللہ کے حضور اسے لایا جائے گا تو جب اس کے نامہ اعمال میں وہ دیکھے گا کہ میرا نامہ اعمال نیکیوں والا بڑا بھاری ہو گیا ہے، برائیوں والا ہلکا پڑ گیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے سارے اعمال کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تو نیک بھی تھا، اچھا عمل بھی کرتا تھا، ہم نے تجھ پر آزمائشیں ڈالی، تو نے ان آزمائشوں میں صبر کیا اور پھر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑا، ہم نے تیرے اس مشکل حالات کو بھی تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اور محبت اور کمال کا عالم یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ برائیاں تھیں، اللہ نے فرمایا جاؤ اس نے مجھ سے محبت کی ہے اور میرے راستے میں پھر بھی ڈٹا رہا ہے، آزمائشیں بھی آئی پھر بھی سجدے نہیں چھوڑے، تکالیف آئی پھر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑا۔ ساری دنیا کے لوگ حرام و حلال کے تمیز کیے بغیر بڑا کھاتے تھے، اس کا نفع بڑا تھوڑا سا ہوتا تھا، چاہتا تو یہ بھی کر لیتا، لیکن اس نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس نے وہ بھی تکلیف برداشت کی اور تھوڑا کھا لیا لیکن حلال کھایا۔ اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئات حسنات، آج ہم اس کی برائیاں، جو انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معصوم تو نبیوں کی ذات ہے، جو برائیاں تھیں ہم نے ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اس مالک کی۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے راستے پر چلتا رہے، اس کے راستے پر لگا رہے۔ راستے میں بہت سے، ظاہر ہے آپ جب سفر کرتے ہیں، بڑے آج جدید سسٹم آگے سفر کے، لیکن بتائیے سفر تو سفر ہی ہوتا ہے۔ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں اور جناب آپ بڑی لگزریس گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں، تو جب گاڑی سے اتریں گے تو تھکاوٹ تو محسوس ہوگی، ایک فطری چیز ہے۔ آپ ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو سفر کی تکلیف تو سفر کی تکلیف ہے۔ تو ظاہر ہے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے، یہاں پر ہم سفر کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم چل رہے ہیں۔ اردو والا سفر بھی ہے، انگلش والا سفر بھی ہے، مشکلات ہیں اس سفر میں، ہمیں سفر کرنا پڑے گا، اس میں مشکلات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم یہاں پر کس جگہ پر آئے ہیں؟ جنت سے نکلنے کے بعد ہم امتحان کے لیے آزمائش کی جگہ پہ آئے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ آزمائش کی جگہوں میں اس پر آزمائشیں نہ آئیں، یہ قدرت قانون کے خلاف، وہ آئیں گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے ایمان والوں نے فرمایا جب ان پہ مصیبت اور تکلیف آتی ہے، آزمائش کی گھڑی آتی ہے، تو پھر یہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اس سے پہلے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک اصل میں نا کچھ چیزیں بڑی فکس ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو پھر انہی کو ہم اسلام سمجھ لیتے ہیں، یہ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ معاشرے میں ہمارے ہاں انا للہ صرف پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، بس جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر ہی پڑھنا ہے ہمارے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں، کوئی اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اسلام میں نظریہ یہ ہے کہ تم پر جب بھی کوئی آزمائش آئے، تمہارے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ تعالی، تو جب آنا تو کبھی چھٹی ہم نے لینی کہ حضور میں چھٹی چاہیے، بخار ہو گیا رات سے تو آج پڑھ نہیں سکتے، تو جو ہی آپ یہ جملہ ہم سے سنتے تو آپ فوراً فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً آپ کو یہ تک باقاعدہ پڑھتے ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آیا جناب کوئی بچہ راستے میں گر گیا، زخم ہو گیا، تو آپ فوراً پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا آپ بھی پڑھو، کوئی بات نہیں، آزمائش ہے، تکلیف ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تکلیف، کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا ہار گم ہو گیا تو آپ کو بھی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ تمہارا ہار جو واپس فرما دے گا، کہیں سے مل جائے گا۔ آپ نے سفر میں تھی تو آپ نے وہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کی وہ گما وہ ہار جو ہے وہ واپس آ گیا۔ یہ حدیث سے وظیفہ ثابت ہو گیا، حدیث سے پاک سے۔
جب کوئی چیز آپ کی گم جائے اور ملے نا تو کثرت سے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو گم چیز ہے وہ مل جائے گی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ ایمان والوں کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا جو بڑا اہم معاملہ ہے، ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے کیا کیا جناب؟ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ نے اپنے حبیب پر کیا نازل فرمائی؟ وحی۔ اب ان کا اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا تو یہ تھا، کہتے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے اور اللہ نے مجھ پہ یہ الفاظ اتارے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، یہ نعوذ باللہ آپ خود اپنی طرف سے الفاظ گھڑ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ یہ تو پھر انہوں نے مان لیا نا، جب آیا وہ اللہ نے ایک چیلنج دیا کہ اگر فاتو بصورت من مثلہ، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نا اور کسی بندے کا کلام ہے اور تم یہ کہتے ہو، عربی شاعر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا چیلنج دے دیا فاتو بصورت من مثلہ، اے اگر یہ بندے کا کلام ہے تو ایک صورت تو بنا کے لے آؤ ایسی۔ اللہ نے قرآن نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے اور قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ دنیا میں عربوں نے، اہل لغت نے، جو آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں یا مستشرق ہیں، بڑے ماہر ہیں عربی زبان کے، انہوں نے کوشش کر لی ہے، پورے زور لگا دیے اور اس پر باقاعدہ کام کیا گیا۔ یہ 17ویں 18ویں صدی میں یہ اس پہ باقاعدہ کام کیا گیا کہ کوئی ایسے ماہرین لغت عربی کے اکٹھے کیے جائیں اور کچھ آیتیں بنائی جائیں۔ انہوں نے ساری کوشش کر لی ہے لیکن قرآن کے طرز پر کوئی ایک آیت نہیں بنا سکے، ایک آیت نہیں بنا سکے اور قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا، چاہے وہ جتنا صاحب لغت ہو۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں چیلنج کر دیا ہے اور اللہ کے چیلنج کی برابری کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا۔ آج بھی آیت قرآن میں موجود ہے، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت تو لے کے آؤ، ایک آیت نہیں بنا سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ نے کافروں کو فرمایا، مخاطب ہو کے، اور کافروں کیا تم دنیا میں چلتے نہیں ہو، دنیا کو دیکھتے نہیں ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، آج تم ہمارے رسول کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو، آج ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ میں نے سورہ اعقاف میں پورا اس پہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جہاں پر قوم عاد اور قوم سمود جو ہے ان کی بربادی جو ہے وہ ہوئی، اور وہ کس معاملے میں اور کس انداز سے وہ تباہ ہوئے، اور یہ یمن کے ساتھ اور یہ علاقہ ملتا ہے، وہاں وہ بستیاں، اور یہ جب جاتے تھے نشان نظر آتے اور پوچھتے تھے، بلند تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو ان کے نسلیں در نسل یہ روایت چلی آتی تھی کہ یہاں قوم عاد اور قوم سمود جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تم بستیوں میں جا کے دیکھتے نہیں ہو کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر سزا بھیجی، ہلاک کر دیا، وللکافرین امثالھا، کافروں کے لیے اس جیسی پہلی سزائیں ہوں گی، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، اس لیے کہ ایمان والوں کے بڑے حمایتی ہیں، بڑے مددگار ہیں، اور کافروں کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور مولا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ ایمان والوں کے تو بڑے مدد کرنے والے ہیں، بڑے مدد کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی مدد کے لیے بات کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کل والے آیت میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یہ تو بات سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اعلان کیا نا مولا کا، پھر آپ نے تو مقام غدیر پر، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے جس میں لاکھوں صحابہ موجود تھے، ایک روایت کے مطابق 2.25 لاکھ صحابہ وہاں موجود تھے،
ان صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے آسمان اور ہوا میں لہرا کے ایسے آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، غدیر کے مقام پر فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو لہٰذا یہ تشریحات کو بگاڑا جاتا ہے اور عقائد سے کھیلا جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک عقیدہ ضرور رکھنا ہے، یہ نظریہ ضرور رکھنا ہے، اللہ جیسا مولا کائنات میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ جیسا مولا کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے بنائے۔ اب ماشاءاللہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں مولانا، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ مولانا، مولانا کا بھی معنی ہوتا ہے ہمارا مولا۔ ویسے مولا کہہ لیں تو ناجائز ہو جاتا ہے، اور کہیں ہمارا مولا ہے جس بندے کو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مولانا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ہمارا سردار، ہمارا مددگار۔ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سردار، مددگار، دونوں معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ مددگار آقا، اور مولانا ہمارا آقا، ہمارا بڑا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ ہمارے اجمی لوگ ہیں نا، ان کو عربی نہیں آتی، اس لیے یہ بیچاروں کو پھر سمجھ نہیں آتی باتوں کی، تو یہ عربی کا لفظ ہے مولانا، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، مولا کن کا نہیں ہوتا؟ جو کافر ہیں، جو کافر ہیں ان کا مولا کوئی نہیں ہوگا، ایمان والوں کے تو بڑے مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر قائم رکھے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔